آج کلاس روم میں مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ اخلاقیات کا انسان کے ارتقاء میں کیا حصہ ہے، تو میں نے ان کو اس طرح سے وضاحت کی کہ اخلاقیات انسان کی زندگی کی تعمیر کا بہترین معیار ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ارتقاء چاہتا ہے تو اس کو بنیادی طور پر اپنے اخلاقیات میں بہتر ہونا چاہیے۔ اخلاقیات میں بہتری کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا ایک ہدف بھی تعین کر لینا چاہیے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرسٹ سیٹ یور ایم اینڈ دین گیٹ یور ایم۔ اب اس ہدف تک پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی خصوصی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم محنت اور دیانت کہتے ہیں۔ دیانت کے اندر ایک اہم بات، ہر کام کے اندر دیانت، گفتگو میں، تعلیم میں، پڑھنے میں، کام میں، تعلقات میں، معاملات میں کسی جگہ منافقت نہ ہو۔ دیانت اور منافقت دو متضاد چیزیں ہیں۔ منافقت کے بارے میں تو عام جانتے ہیں کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ، یعنی قول و فعل میں تضاد، تو یہ ایک قسم کی بددیانتی ہے جو اخلاقیات میں بہت بڑا جرم کہی جا سکتی ہے۔ اب جو قومیں اخلاقیات میں گر جاتی ہیں وہ بددیانت بھی ہو جاتی ہیں اور کامچور بھی۔ وہ اپنے تمام امور کو شارٹ کٹ طریقے سے، غلط طریقوں سے طے کرتی ہیں، جن میں کئی لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، کئی لوگوں کی ذاتیات متاثر ہوتی ہیں اور کئی لوگوں کی زندگیوں کو وہ ٹھیس پہنچاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنا پڑتا ہے، اور اخلاقیات میں زبان کا رول بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ courtesy demands nothing but pays more، کہ شیریں زبانی کچھ طلب نہیں کرتی لیکن فائدہ بے حد پہنچاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سے اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اخلاقیات سے بات کرتے ہیں، عزت اور احترام کے ساتھ کسی سے خطاب کرتے ہیں، تو اس میں آپ کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا لیکن ریٹرن اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رسول کریم کو بھی قرآن کریم نے جو سب سے زیادہ مقام دیا ہے وہ یہ کیا کر دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے بلند و بالا تھے، اور پھر ہمیں تاریخی شہرت بھی یہ بتاتے ہیں کہ ان کے اخلاق تک شاید ہی کوئی پہنچ سکا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کے وقت بے شمار لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور اعتراضات بھی کیے، لیکن یہ اعلی اخلاق کی ہی کرشمہ سازی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے یہ اعتراض تو ضرور کیا
کہ ہم آپ کو نبی تسلیم کیوں کریں، لیکن ان کی اخلاق پر کسی نے کوئی بات نہ کی، اور یہی بات رسول کریم کے لیے ایک سند بن گئی کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ کوئی ثبوت دیں کہ آپ کس طرح نبی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ثبوت پیش کیا کہ میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، کیا تم نے میرے اندر کوئی بد اخلاقی دیکھی ہے یا کوئی بددیانتی دیکھی ہے؟ تو ہر طرف سے یہی جواب آیا کہ نہیں، آپ ہمارے نزدیک امین اور صادق ہیں۔ تو یہی تھی وہ اخلاق کی بلندی کہ صرف 23 سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے لے کر 1,24,000 افراد تک کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی اور 53 سال مکی زندگی گزارنے کے بعد ہجرت فرمائی، تو گویا ہجرت 623 میں ہوئی۔ اعلان نبوت کے وقت صرف ایک مسلمان تھا، اور پھر 23 سال میں یہ کس تیزی سے بڑھے، اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ اعلان نبوت کے وقت صرف ایک مسلمان، ہجرت کے وقت 150، جنگ بدر کے وقت 313، جنگ احد کے وقت 700، جنگ خندق کے وقت 1000، معاہدہ حدیبیہ کے وقت 1400، غزوہ خیبر کے وقت 1600، جنگ معطا کے وقت 3000، فتح مکہ کے وقت 10,000، غزوہ حنین کے وقت 14,000، غزوہ تبوک کے وقت 30,000، اور حجۃ الوداع کے وقت 1,24,000۔ تو یہ سب کیسے؟ صرف اخلاق کی بلندی کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے تمام زندگی کے ادوار میں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، کسی کو بھی اس طرح پریشان نہ کیا کہ کوئی کہہ سکے کہ ان کی وجہ سے کسی کو دکھ پہنچا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی وہ اپنی اخلاقیات کے اعتبار سے لوگوں کے معاون تھے، اور نبوت کے بعد بھی وہ اپنی اخلاقیات کے اعتبار سے لوگوں کے معاون تھے۔ ان کے دور میں ہر طرف ایک پرسکون زندگی ملتی ہے کہ جب انہوں نے مدینہ میں ریاست قائم کی تو پرامن طریقے سے لوگوں کو زندگی میسر آئی، اور اسی طرح جب مکہ میں ریاست قائم کی تو لوگوں کو پرامن قسم کی زندگی میسر آئی۔ تو اس میں وہی خوبیاں تھیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ ان کا اخلاق اس حد تک بلند بالا تھا کہ کسی کو بھی ان سے کوئی شکوہ نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہوا۔